بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رسالے کا نام ہے اسلامی عقائد، جس کا تیسرا سبق الایمان بالکتب ہے، یعنی آسمانی کتابوں کے بارے میں عقیدے۔ عقیدہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بہت سے پیغمبروں پر اتاری تاکہ وہ اپنی اپنی امتوں کو دین کی باتیں بتلائیں۔ چھوٹی کتابوں کو صحیفے اور بڑی کتابوں کو کتاب کہتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابوں میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی، قرآن مجید ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ عقیدہ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی سب کتابوں پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ ان میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اتارا وہ سب سچ اور حق ہے۔ اپنے اپنے زمانے میں ان کے احکام پر عمل کرنا ضروری رہا ہے اور اسی میں بندوں کی نجات رہی، مگر اب قیامت تک سب کی نجات صرف اور صرف قرآن ہی پر عمل کرنے میں ہے۔ عقیدہ نمبر 5، قرآن مجید کے سوا دوسری کتابوں کو گمراہ اور آوارہ مزاج لوگوں نے بہت کچھ بدل ڈالا، اب وہ اپنی اصل شکل میں محفوظ نہیں ہے، اس لیے ان کی جو باتیں قرآن کے موافق ہیں وہ تو سچی ہیں، اور جو قرآن کے خلاف ہیں وہ جھوٹی ہیں، اور جو باتیں نہ قرآن کے موافق ہیں اور نہ قرآن کے مخالف ہیں ان کے بارے میں ہم خاموش رہیں گے۔ قرآن مجید کے بارے میں عقیدے۔ عقیدہ نمبر 1، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور سب کتابوں سے افضل ہے اور آخری کتاب ہے۔ اب کوئی کتاب آسمان سے نہ آئے گی، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمام پہلی آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے، اب اور کسی کتاب پر عمل کرنا جائز نہیں۔ عقیدہ نمبر 2، قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، قیامت تک اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس میں کسی قسم کی کمی زیادتی نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے، وہ مکمل اپنی اصلی شکل میں پوری طرح محفوظ اور موجود ہے۔ عقیدہ نمبر 3، قرآن مجید ضرورت اور موقع کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا اترتا تھا، اس طرح پورا قرآن مجید 23 برس میں مکمل ہوا، اور اس میں جن چیزوں کے ہونے یا پائے جانے کی خبر دی گئی ہے ان سب کو صحیح اور سچا ماننا ضروری ہے، ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنا یا شک کرنا کفر ہے۔ عقیدہ نمبر 4، قرآن مجید کی جب کوئی صورت اترتی تھی تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے تھے کہ اس صورت کو فلاں صورت کے بعد اور فلاں صورت سے پہلے لکھ لو۔ اسی طرح جب کوئی آیت یا آیتیں اترتی تھی تو آپ فرما دیتے تھے کہ اس کو فلاں صورت کی فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے لکھ لو۔ عقیدہ نمبر 5، قرآن مجید کی صورتوں کی گنتی اور ان کی ابتدا اور ان کی انتہا، اسی طرح پورے قرآن مجید کی ترتیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو معلوم ہوئی، انہوں نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی، آپ نے امت کو بتلائی۔